الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری و ساری ہے۔ نماز کے متعلق احادیث مبارکہ کا درس چل رہا ہے، نماز کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں مختلف احکام اور نماز کے مختلف آداب اور نماز کے ارکان کے متعلق اور اس میں تعدیل ارکان یعنی تعدیل کے متعلق اور اسی طرح اس میں جو مسنون دعائیں ہیں اس کے متعلق بیان چل رہا ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد اور درود ابراہیم کے بعد جو مسنون دعائیں احادیث مبارکہ میں منقول ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 834 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسی دعا بتائیے کہ میں وہ دعا اپنی نماز میں پڑھوں، وہ دعا کروں۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس حدیث میں مذکور ہیں، یہ بات بیان کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نماز کی دعا سکھلائیے، نماز میں کیا دعا کرنا چاہیے وہ مجھے بتائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعلم کو عالم سے ہر اس چیز کو سیکھنا چاہیے، ہر وہ چیز سیکھنا چاہیے جس میں خیر ہو، یعنی طالب علم سیکھنے والے اور علم حاصل کرنے والے کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ عالم سے ہر وہ چیز سیکھے جس میں بھلائی ہو، خیر ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا میں اپنی تقصیر کا، اپنی کوتاہی کا، اپنی عاجزی اور لاچاری اور مجبوری اور کوتاہیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اپنی طرف ظلم کی نسبت کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا میں اپنے کسی عمل کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی وجہ سے سوال کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنا چاہیے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی انکساری اختیار کرے، دعا میں تواضع کو اختیار کرے، اپنے کسی عمل کو پیش نہ کرے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرے اور یہ کہے کہ مولا میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہوں، یعنی مجھ سے تیرا حق ادا نہیں ہوا اور جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، تیری عبادت کا جو حق ہے اور تیری اطاعت کا جو حق ہے وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ بندہ اس بات کا اظہار کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرے، اللہ سے رحمت مانگے اور اللہ کی صفات اور عظمتوں کو بیان کرے، اللہ کی صفت مغفرت، صفت غفور، صفت رحیم، رحمت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا ذکر کرے۔ یہی زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ البتہ وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں پھنسنے والے 3 نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا تھا، ایک حدیث پاک ہے جس میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ 3 نوجوان افراد ایک مقام سے گزر رہے تھے، بارش ہوئی تو وہ لوگ ایک غار میں چلے گئے، اس کے بعد غار کا منہ بند ہو گیا، ایک چٹان آ گئی اور وہ لوگ پریشان ہو گئے دعا کرنے، جنہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا نیک عمل پیش کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔
تو فقط بیان جواز کے لیے، یعنی نیک عمل کو بھی وسیلے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر دعاؤں میں بہتر اور افضل یہی ہے کہ بندہ اپنے کسی نیک عمل کو پیش نہ کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، اور اللہ کی ذات کی رحمت اور اللہ کی ذات سے رحمت کو طلب کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرے، یعنی دعا میں بندہ اپنی بے بسی کو ظاہر کرے۔ افضل یہی ہے کہ آدمی صرف اللہ کے فضل سے اپنی حاجت کا سوال کرے، اپنی ضروریات اور اپنے تمام معاملات کو اللہ سے اس کے حل کو طلب کرے۔ نیز زیر بحث حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں وہ دعا مانگنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، یا وہ دعا مانگنی چاہیے جو قرآن مجید کے الفاظ سے مشابہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہماری اس نماز میں لوگوں کے ساتھ کلام کی گنجائش نہیں ہے، اس میں صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 537۔ یعنی نماز میں جو دعائیں کرنی چاہیے وہ دعائیں منقول ہو، دعائیں ماثورہ ہو، دعائیں مسنونہ ہوں، یعنی وہ دعائیں ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں۔ احادیث میں جن دعاؤں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، جیسے کہ اس حدیث پاک میں ایک دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ پوری مکمل دعا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں آپ دعائیں مانگتے تھے، تو وہ الفاظ سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، یہ الفاظ سے بھی کی جا سکتی ہے، یا اس کے علاوہ ایسے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں، قرآنی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو۔ لوگوں کی دعاؤں اور لوگوں کے الفاظ کے اگر مشابہ ہیں تو ایسے الفاظ سے احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ باب نمبر 150، باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد وليس بواجب، یعنی تشہد سے فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا اختیار کی جائے، کون سی دعائیں جو پسندیدہ ہیں تشہد کے بعد، ولیس بواجب، اور یہ واجب نہیں ہے، یعنی مسنون دعا ہے، لیکن کون سی دعا زیادہ پسندیدہ ہے اس بات کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 835، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على عباد الله السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، ہم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے نماز میں تو ہم یہ کہتے تھے، یعنی تشہد میں، السلام علی اللہ من عبادی، اللہ پر سلام ہو اللہ کے بندوں کی طرف سے، السلام علی فلان و فلان، فلاں اور فلاں پر سلام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم یہ مت کہو کہ اللہ پر سلام، اللہ کو سلام کی حاجت نہیں، اللہ بندوں کے سلام کا محتاج نہیں، اللہ خود سلامتی عطا کرنے والا ہے، فإن اللہ هو السلام، کیونکہ اللہ خود
سلامتی عطا فرمانے والا ہے۔ سلامتی کی زیادہ ضرورت بندوں کے لیے، اللہ کو سلامتی کی ضرورت نہیں، اللہ خود سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن اور سلامتی عافیت عطا کرنے والا ہے۔ لیکن تم یہ کہو التحیات للہ، کیا دعا تشہد میں یعنی قاعدہ اولیٰ میں کیا پڑھنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ التحیات للہ، تم یہ کہو تمام تحیات اللہ کے لیے، صلوات اللہ کے لیے، طیبات اللہ کے لیے۔ تحیات سے مراد قولی عبادتیں، لسانی یعنی زبان سے جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے ذکر و اذکار وغیرہ ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے، زبان سے کی جانے والی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات اور بدن کے ذریعے کی جانے والی عبادتیں یعنی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام لسانی، بدنی اور مالی عبادتیں، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ جملہ اگر تم کہو گے تو یہ سلام ہر اس بندے کو پہنچے گا جو آسمان اور زمین میں، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یعنی جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب کو سلام پہنچے گا، اور علینا میں خود نماز پڑھنے والوں پر بھی سلام پہنچے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ثم یتخیر، پھر وہ دعاؤں میں سے اس کو جو پسند ہے دعا، وہ دعا اختیار کرے اور وہ الفاظ کے ساتھ دعا کرے۔ باب نمبر 151، باب من لم یمسح جبہتہ وانفہ حتی صلی، قال ابو عبداللہ رأیت الحمیدی یحتج بہذا الحدیث الا یمسح الجبہۃ فی الصلاۃ۔ یہ بیان ہے اس شخص کا جو اپنے پیشانی اور ناک سے مٹی نہ پوچھے، حتیٰ کہ اسی حالت میں نماز اگر پڑھ لے، یعنی پیشانی اور ناک کو اگر مٹی لگ جائے نماز کی حالت میں تو اس سے نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، نماز ادا ہو جائے گی۔ قال ابو عبداللہ نے کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حمیدی کو دیکھا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، کیا استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ یمسح الجبہۃ فی الصلاۃ، کہ نمازی نماز میں پیشانی سے مٹی نہ ہٹائے، نہ پوچھے۔ حدیث نمبر 836، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیی عن ابی سلمۃ قال سألت ابا سعید الخدری فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسجد في الماء والطین حتى رأيت اثر الطین في جبهته۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، قال حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فقال، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ میں مٹی کا نشان آپ کے پیشانی مبارکہ پر دیکھا۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پیشانی اور ناک کو اگر مٹی لگ جائے تو اس سے نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز خراب نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے لیے یہ عمل، یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مٹی پر سجدہ کرے اور اس کی پیشانی پر مٹی لگ جائے تو اگر وہ مٹی اگر صاف نہ کرے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی مٹی ناپاک چیز نہیں ہے، پاک ہے۔ باب نمبر 152، باب التسلیم، یہ سلام کا بیان ہے، یعنی سلام پھیرنے کا بیان ہے۔ علامہ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس باب میں امام بخاری نے حدیث لا کر یہ بیان کیا ہے کہ نماز کے آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے، اور اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ سلام پھیرنے کا کیا حکم ہے، آیا یہ سنت ہے یا واجب ہے، کیونکہ اس مسئلے میں دلائل مختلف ہے۔
دو قسم کے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس باب کی حدیث میں مذکور ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ہمیشہ نماز کے آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور کسی کام کو ہمیشہ کرنا وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اور فرمایا نماز کی تحلیل یعنی نماز تحریمها تکبیر، ایک حدیث ہے تفسیری کہ نماز کی تحریم تکبیرہ ہے، یعنی نماز میں دنیا کے تمام کاموں کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہی اس کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، اب وہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے باہر آنے کے لیے اس کی تحلیل، اس کو حلال کرنے والی چیز سلام ہے، یعنی سلام پھیرتے ہی وہ نماز کے باہر آ جاتا ہے۔ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 238، یعنی تکبیر تحریمات سے جو افعال نماز میں حرام ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے، وہ افعال جو بھی کام وہ سلام پھیرنے سے حلال ہو جاتے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پر دلیل قائم ہے کہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنا واجب نہیں ہے، اور سلام کو ترک کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی 5 رکعت آپ نے ادا فرمائی، پڑھا دی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے اپنا پیر موڑا ہے اور سہو کے 2 سجدے کی، تو آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ نے اپنا پیر موڑا اور سہو کے 2 سجدے کی، سجدہ سہو کی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث میں یہ صراحت ہے، وضاحت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں ایک ایسی رکعت کو داخل کر دیا جو اس نماز میں نہ تھی، اور آپ نے اس فعل کو مفسد نماز نہیں قرار دیا، نماز کے خلاف اس کو نہیں سمجھا، اس عمل کو۔ اور یہ اس پر دلیل ہے کہ نماز میں سلام پھیرنا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ واجب ہوتا، جیسے نماز میں سجدہ واجب ہے، تو اس کا حکم بھی اسی طرح ہوتا، لیکن اس کا حکم نماز کے سجدے کے خلاف ہے، بس نماز کے آخر میں سلام پھیرنا سنت ہے۔ علامہ عینی اور امام طحاوی کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز کا سجدہ فرض ہے، لہذا اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس سے وجوب کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ یعنی واجب نہیں ہے، یہ نہیں بول سکتے، فرض نہیں ہے۔ فرض نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واجب بھی نہیں ہوگا۔ کسی چیز کے فرض ہونے کا اگر انکار کیا جائے، نفی اگر کی جائے، تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ واجب بھی نہیں ہے۔ سلام پھیرنا فرض نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب بھی نہیں ہے، فرض نہیں ہے لیکن واجب تو ہے۔ علامہ عینی اور امام طحاوی کی پیش کردہ حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنا واجب ہے، اور اس کے ترک سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یعنی سلام پھیرنا واجب ہے۔ لفظ سلام سے نماز ختم کرنے میں مذاہب ائمہ اور ان کی دلیل پر علامہ عینی کا اعتراض، یعنی نماز جو مکمل کرنا ہے کس پر کرنا ہے، لفظ سلام سے یا کوئی اور لفظ، تو اس میں علماء ائمہ اور فقہا کا اختلاف ہے۔ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز کو سلام سے ختم نہیں کر رہے ہیں، مطلب ویسے ہی اٹھ جا رہے ہیں، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جب انہیں نماز سلام سے ختم نہیں کرے گا، ویسے ہی وہ تشہد پڑھ کے اٹھ جائے گا، یا اتنی تشہد کی مقدار اتنی بیٹھ کر وہ اٹھ جائے گا، تو پھر سجدہ سہو جب اٹھ گیا تو پھر نماز تو ختم ہو گئی نا اس کی، پھر سجدہ سہو کیسا کریں گے انہیں؟ جب انہیں سلام پھیرنے سے پہلے نماز کو تکمیل کر کے تشہد میں جتنی دیر بیٹھا جاتا ہے، یا تو کمپلیٹ تشہد وہ پڑھے گا، یا اتنی دیر بیٹھ کے جب وہ اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد سجدہ سہو کیسا کریں گے ہم؟ میرا ایک سوال کہ پھر کیا صورتحال ہوگی سجدہ سہو؟ اس کی تفصیل اب مسلسل اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں علماء کا جو اختلاف ہے اس مسئلے پہ کہ لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا چاہیے یا کوئی اور لفظ، اور لفظ سلام سے ختم کرنا، کمپلیٹ کرنا، یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس کی تفصیل یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اس کے ضمن میں انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ آ جائے گا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی اور ان کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے
یہ کہا ہے کہ جب نمازی لفظ سلام کہے بغیر نماز سے فارغ ہو کر چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہے. یہاں جواب آ گیا آپ کو. حتیٰ کہ علامہ نووی شافعی نے کہا ہے کہ اگر اس نے السلام علیکم کے بجائے کوئی اور لفظ کہا تب بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ان کا استدلال اس حدیث سے ہے. ان کی دلیل جو ہے یہ حدیث سے وہ لوگ دلیل لا رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کی کنجی وضو ہے اور نماز کی تحریم تکبیر ہے اللہ اکبر کہنا اور نماز کی تحلیل تسلیم ہے یعنی سلام پھیرنا ہے. علامہ عینی نے کہا اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل ہے. امام محمد بن سعد نے کہا وہ اہل مدینہ کے طبقہ رابعہ سے چوتھے طبقے کے اور وہ منکر الحدیث ہے. محدثین ان کی حدیث سے استدلال منکر الحدیث یعنی ان کی حدیث معتبر نہیں ہے. ایک اصطلاح ہے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی. محدثین ان کی حدیث سے استدلال نہیں کرتے. ابن المدینی نے کہا امام مالک اس سے روایت نہیں کرتے تھے. امام ترمذی نے کہا یہ صدوق ہے سچے ہیں. یحییٰ بن معین نے کہا اس کی حدیث حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے اور انہوں نے کہا وہ ضعیف الحدیث ہے. امام نسائی نے کہا وہ ضعیف ہے. ضعیف سے مراد یعنی جسمانی ضعیف نہیں ہے یہ روایت میں ضعیف ہے برے محدثین کے پاس یہ اصطلاحات ہے برے. اور بعض اہل علم نے اس کے حافظے پر جرح کی یعنی اعتراض کی. حافظہ ان کا صحیح نہیں تھا بھول جاتے تھے. ہو سکتا ہے اس حدیث میں بھی وہ بھول گئے ہوں اس لیے ان کی حدیث پر محدثین عمل نہیں کرتے. اور اگر بالفرض یہ حدیث صحیح ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سلام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب آپ اس حدیث سے سلام پھیرنے کی فرضیت ثابت نہیں کرتے تو پھر اس حدیث سے تکبیر تحریمہ کی فرضیت کیوں ثابت کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ کی فرضیت اس حدیث سے ثابت نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے ثابت کرتے ہیں. یعنی احناف کے پاس کیا ہے تکبیر تحریمہ فرض ہے دوسرے ائمہ کے پاس بھی فرض ہے دوسرے ائمہ کے پاس سلام پھیرنا بھی فرض ہے. احناف کے پاس سلام پھیرنا لفظ سلام السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرنا یہ فرض نہیں ہے. تو اب وہ لوگ یہ حدیث سے استدلال کریں کہ اس حدیث میں دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ نماز کی یعنی تحریمہ کیا ہے نماز کی تحریم تکبیر ہے اللہ اکبر کہنا اور اس کی تحلیل تسلیم ہے سلام پھیرنا ہے. تو اس حدیث سے آپ فرضیت کو ثابت کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ فرض ہے اور سلام پھیرنا فرض نہیں ہے. جب حدیث ایک ہی ہے تو اس کے ایک جملے سے فرضیت ثابت کر رہے ہیں اب دوسرے جملے سے فرضیت ثابت نہیں کر رہے. تو اس کا جواب احناف یہ دے رہے ہیں کہ ہم فرضیت تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کو اس حدیث سے ہم ثابت نہیں کریں. یہ حدیث خبر واحد ہے. خبر واحد سے کسی چیز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی حنفیوں کے نزدیک. احناف کے نزدیک. تو احناف کس سے ثابت کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ فرض ہے بلکہ قرآن کی آیت وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 15 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اور وہ اپنے رب کا نام لیا فَصَلَّى اور نماز پڑھا. رب کا نام لینا یعنی اللہ اکبر کہنا. تو قرآن سے جو چیز ثابت ہو وہ فرض ہوتی. قرآن قطعی ثبوت ہے نا دلیل قطعی ہے. تو لہذا تکبیر تحریمہ کی فرضیت کو ہم حدیث خبر واحد سے نہیں بلکہ کلام اللہ سے ہم ثابت کرتے ہیں. اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مدثر میں آیت نمبر 3 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کرو بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر کہنا یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تو یہ حکم دے رہا اللہ تعالیٰ یعنی اللہ اکبر کہو اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرو تکبیر کہو. تو اب یہ قرآن میں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ فرض ہو جائے گا. تو تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کو ہم قرآن کی دو آیتوں سے ثابت کی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں ان آیتوں کی مراد بیان کی گئی یعنی حدیث میں جو بولے نا تحریمھا تکبیر بول کے نماز کی تحریم تکبیر ہے بول تو تحریم یعنی تکبیر تحریمہ کو جو بیان کیے یہ آیتوں کی تفسیر ہو رہی آیتوں کی تفسیر ہو یعنی نماز کے افتتاح میں اللہ اکبر پڑھنے سے نماز میں غیر نماز کے افعال حرام ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہی نماز کے باہر کے جو کام ہیں وہ نماز کے اندر حرام ہو جاتے ہیں. جیسے بات کرنا ہے
یا مختلف سمتوں کی طرف دیکھنا یا کسی کے سوال کا جواب دینا، یہ تمام چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اور آخر میں سلام کہنے سے وہ افعال حلال ہو جاتے ہیں، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ دنیاوی گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ عطا بن ابی رباح، سعید بن مسیب، ابراہیم، قتادہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ابن جریر طبری کا یہی مذہب ہے کہ نماز میں سلام پھیرنا فرض نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے اس کو ترک کر دیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوں گی، فاسد نہیں ہوں گی۔ علامہ عینی کی اس بحث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے آخر میں سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا فرض نہیں ہے اور یہ سلام کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر میں جب آخر میں سلام آپ نے نہیں کہا تو سہو کے 2 سجدے کی، سجدہ سہو کی ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں نماز میں سلام کے حکم کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہا کی ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ سلام پھیرنا فرض ہے، بغیر سلام پھیرے نماز سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی گنجی تکبیریں اور نماز کا اختتام سلام پھیرنا ہے، اس کو الطبری نے ذکر کیا ہے، اور عطا الزہری کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی وغیرہما کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ثوری اور اوزاعی کا مذہب یہ ہے کہ سلام پھیرنا سنت ہے اور بغیر سلام پھیرے نماز سے نکلنا صحیح ہے، اور ان کا استدلال، ان کی دلیل، وہ دلیل پیش کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد کی تعلیم دی تو آپ نے فرمایا جب تم نے یہ ذکر کر لیا تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس کی یہ توجیہ ہے، تشریح ہے کہ جب تم تشہد پڑھ کر سلام پھیر لو تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرتے تھے اور آپ نے امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔ علامہ ابن بطال کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلام پھیرنا سنت ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سلام پھیرنا واجب ہے، احناف کے پاس واجب ہے، مالکیہ کے پاس سنت ہے، اور شوافی کے پاس فرض ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امام مالک کے پاس بھی یہ فرض ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر لفظ سلام کہنا ہمارے نزدیک واجب ہے اور فرض نہیں ہے، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، وہ اس کو فرض کہتے ہیں۔ ان کا استدلال اس حدیث سے نماز کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل تسلیم ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد کی تعلیم دینے کے بعد، تشہد سکھانے کے بعد آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد وہ دعا کرو جو تم کو اچھی لگے، یعنی جو تمہیں پسند ہو دعا کر لو۔ یہ اختیار دینا فرضیت اور وجوب کے منافی ہے، تاہم وجوب یعنی واجب نہیں ہو سکتی یہ چیز پر۔ اختیار دینے کا مطلب اگر واجب ہوتا تو اختیار نہیں دیتے، جو چاہے پڑھ لو، آپ نے فرما دیتے ہیں یہی دعا پڑھو بلکہ آپ فرما دیتے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز فرض یا واجب نہیں ہو رہا۔ تاہم ہم نے اس روایت کی بنا پر سلام پھیرنے کو احتیاطاً واجب کہا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ احناف کے پاس سلام پھیرنا واجب ہے، دیگر ائمہ کے پاس فرض ہے۔ حدیث نمبر 837 حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزہری عن ہند بنت الحارث ان ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسلیمہ ومكث يسيرا قبل ان يقوم قال ابن شهاب فأرى والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم۔ حضرت ہندہ
بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام پھیرتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی، حین یقضی تسلیمہ، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر دے، اور آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے، یعنی اپنی جگہ پہ آپ بیٹھ جاتے، قبل ان یقوما، کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر توقف فرماتے۔ ابن شہاب نے کہا واللہ اعلم، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس لیے ٹھہرتے تھے تاکہ نمازیوں کے واپس جانے سے پہلے خواتین گزر جائے، یعنی خواتین اگر تاخیر سے اگر کوئی آتے تو حضور سلام پھرنے کے بعد وہ لوگ ٹھہر کے نماز پڑھ لیتے، تو حضور اور کچھ دیر اپنے مصلی پر ہی بیٹھ جاتے تاکہ خواتین نماز مکمل کر لیں، پہلے وہ مسجد سے چلے جائیں، ان کے جانے کے بعد مرد حضرات جائیں۔ جانے کے بعد مرد حضرات جائیں یعنی ایک ساتھ نہ جائیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد امام اپنے مصلی پر کھڑا رہے۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور وہ مسجد سے نکلنے میں سبقت کرتی تھی، پہلے نکل جاتی تھی تاکہ ان کا مردوں سے اختلاط نہ ہو، اور امام کو چاہیے کہ وہ اس حال میں اپنے مصلی پر ٹھہرا رہے، کھڑا رہے تاکہ عورتیں نکل جائیں، اور اگر عورتیں نہ ہو تو پھر نماز کے بعد امام اپنے مصلی پر کھڑا ہو جائے، یعنی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر خواتین موجود نہ ہو صرف مرد حضرات ہیں، نماز کے مکمل ہونے کے بعد فوری امام اپنے مصلی سے اٹھ سکتا ہے۔ امام غزالی نے کہا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ باب نمبر 153، باب یسلم حین یسلم الامام، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یستحب اذا سلم الامام ان یسلم من خلفہ، نمازی اس وقت سلام پھیرے جب امام سلام پھیرتا ہے، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد نمازی سلام پھیرے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مستحب کہتے تھے، پسند فرماتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے تو اس کے پیچھے نمازی بھی سلام پھیرے۔ حدیث نمبر 838، حدثنا حبان بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم۔ محمود بن ربیع سے روایت ہے، وہ عتبان سے روایت کرتے ہیں، قال حضرت عتبان نے کہا، یہ صحابی ہے، صلینا ہم نماز پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فسلمنا پس ہم سلام پھیرے، حین سلمہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرے۔ باب نمبر 154، باب من لم یرد السلام علی الامام واکتفی بتسلیم الصلاۃ، باب نمبر 154 ہے، جو نمازی نماز کے سلام پر اکتفا کر کے امام کو الگ سے سلام نہ کرے۔ حدیث نمبر 839، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجها من دلو كان في دارهم۔ زہری سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خبر دی محمود بن ربیع نے، انہوں نے کہا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ وزعم وہ کہتے ہیں کہ انہ عقل کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یاد رکھے، یعنی یہ صحابی بہت ہی کم عمر تھے، حضور کو جب دیکھے وہ ایک روایت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ 5 سال کے تھے، یعنی حضور ان کے ذہن میں ہے، عقل وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھے، یاد رکھے، اور ان کو یہ بھی یاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں ڈول سے پانی لے کر ان پر کلی کی تھی، ازراہ مزاح، محبت کے طور پہ، شفقت کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں جو ڈول تھا، ڈول میں پانی لے کے آپ کلی کریں، کلی کر کے ان پر آپ پانی ڈال دیا، یعنی بطور شفقت۔ تو وہ واقعہ بھی صحابی کو یاد ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 840، قال سمعت عتبان بن مالک الانصاری ثم احد بنی سالم قال كنت اصلي لقومي من بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي۔
فلا وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود بن ربیع نے کہا، وہ صحابی جو بچپن میں حضور کو دیکھے تھے، محمود بن ربیع نے کہا میں نے حضرت ادبان بن مالک انصاری سے سنا، پھر بنی سالم، یہ بنی سالم ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی سالم کے ایک شخص سے، حضرت ادبان نے کہا میں اپنی قوم کو بنی سالم میں نماز پڑھاتا تھا۔ حضرت ادبان فرما رہے ہیں بس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میری بینائی کمزور ہو چکی ہے، یعنی ان کی عمر، یعنی آخری عمر کا واقعہ ہی کہ میری بینائی کمزور ہو چکی ہے اور میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان ندی حائل ہے، ایک نہر وغیرہ تھی، بس میں حائل مطلب بیچ میں درمیان میں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میرے گھر میں ایک جگہ نماز ادا فرمائیں حتیٰ کہ میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں۔ آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو مفتی صاحب یہاں پر کوئی بھی کام سے مراد اچھے کام کے لیے بھائی، کوئی اگر کہے کہ بھائی کل آپ آئیے، یہ نہیں بولنا کہ میں آؤں گا، یہ نہیں، انشاءاللہ میں آؤں گا اگر اللہ چاہا تو، کیونکہ اللہ کی مسجد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حدیث بعض جگہ دیگر حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ جس کام کے لیے انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مدد فرماتا ہے، انشاءاللہ اگر نہیں بولے تو کام نہیں ہوتا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اللہ فرما رہا ہے تم کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہو انی فاعل ذلک غدا، میں یہ کام کل کر رہا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت بتائی گئی۔ ایک پل کے بعد کیا ہونے والا ہے کوئی انسان نہیں بتا سکتا، کل کی کیا خبر ہے، پل کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں، فرما رہے کہ انشاءاللہ میں کروں گا ایسا، میں آؤں گا، فرمائے فغدا علیہ، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت میرے پاس آئیں، وہ ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، بعد مشتد النہار، یعنی دن چڑھنے کے بعد، یعنی کیا مطلب اجالا ہونے کے بعد، دھوپ نکلنے کے بعد، فاستأذن النبی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجازت طلب کی، تو میں نے آپ کو اجازت دی۔ آداب بتا رہے تھے، صحابی کا گھر ہے ایسی نہیں گھس گیا بلکہ اجازت لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ مختار دو عالم ہے، ساری کائنات میں آپ کا اختیار ہے، لیکن آداب بتا رہے ہیں کہ کسی کے گھر اگر جائیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔ اجازت لینے کے بھی آداب دوسرے حدیث میں کہ ڈائریکٹ اس کے دروازے کے روبرو نہ ٹھہرے بلکہ دائیں یا بائیں جانب ٹھہرے، یعنی ایسا نہ ٹھہرے کہ دروازہ کھلتے ہی اس کا گھر نظر آئے، ایسا نہیں، دروازے کے یا تو دائیں جانب ٹھہرے یا تو بائیں جانب، اور 3 مرتبہ آواز دے، اگر بیل وغیرہ ہے تو 3 مرتبہ کنٹینیو نہ بجائے بلکہ 1 مرتبہ بجا کے اتنی دیر ٹھہرے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی 4 رکعت نماز پڑھنے والا اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، کوئی وضو بنا رہا ہے تو وضو سے فارغ ہو جائے، کوئی ضرورت کے لیے گیا ہوا ہے تو ضرورت سے فارغ ہو کر آ جائے۔ 3 مرتبہ بھی اجازت طلب کرنے کے بعد یا سلام کرنے کے بعد یا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد یا بیل بجانے کے بعد بھی اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جائے، یہ نہیں کہ کنٹینیو بجاتے ہی جا رہے ہیں، کنٹینیو دروازہ مارتے ہی چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ دین اسلام میں دیکھیے یعنی معاشرتی جو زندگی، سوشل لائف کس طرح گزارنا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا دی، تہذیب و تمدن، کلچر، ایک نظام آپ نے عطا فرمایا۔ صحابی کے گھر گئے تو آپ اجازت طلب فرمائے، فاستأذن، صحابی کہہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو اجازت دی، آپ اس وقت تک نہیں بیٹھے حتیٰ کہ آپ نے پوچھا تم اپنے گھر میں کس جگہ مجھ سے نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس جگہ اشارہ کیا،
جہاں وہ نماز پڑھوانا چاہتے تھے، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے سے صف باندھ لی، پھر آپ نے سلام پھیرا، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ تو اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نماز کے لیے حضور آئے تھے خاص طور پہ، تو اپنے کام پہ اصل توجہ دیں، جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد تو پورا نہیں کر رہے، دنیاوی دوسری باتوں میں مصروف ہو جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ نماز پڑھانے کے لیے جب آپ پہنچے وہاں پر تو فرمائیں کہ پہلے اب کس جگہ تم نماز پڑھوانا چاہتے ہو وہ جگہ بتا دو۔ صحابی بتا دیے کہ اس جگہ کو میں اپنی مسجد بنانا چاہ رہا ہوں، نماز کی جگہ بنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر کھڑے ہوئے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، استبراء کا عقیدہ تھا صحابہ کا۔ صحابی اگر چاہتے تو حضور کو بلائے بغیر بھی گھر کی ایک جگہ پہ مصلی بنا کر نماز کے لیے ایک جگہ متعین کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ ایسا نہیں کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک جب ان کے گھر میں پڑا، حضور کی آمد ہوئی تو اس جگہ پہ حضور نماز پڑھے تو اس جگہ کو آپ جانماز بنا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین اللہ کے نیک بندوں کے قدم سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کی آمد کی وجہ سے برکت ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مساجد وغیرہ کا افتتاح ہے یا سنگ بنیاد رکھ رہے تو اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین کے ذریعے کام کروانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے، یعنی کوئی نابینا ہے، معذور ہیں، مسجد تک جانے کی استطاعت نہیں ہے، یا مسجد جانے کے لیے ان کے لیے کوئی راستے میں کوئی خطرہ ہے، یعنی راستہ صاف نہیں ہے، ندی وغیرہ ہے یا سیلاب کا خطرہ ہے یا بارش یا کیچڑ وغیرہ ایسی چیزیں اگر ہیں تو اس کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتے اس حدیث سے بھی۔ یا بیماری کا اگر خطرہ ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا ایسا شخص ہے کہ وہ خود بیمار ہے، اگر وہ مسجد میں جائے گا تو دوسروں کو بیماری پھیلنے کا اگر اندیشہ ہے تو اس کے لیے جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 155، باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کا بیان۔ حدیث نمبر 841، حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اخبره ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن نصر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عمرو نے خبر دی کہ ان کو ابو معبد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، معبد نے ان کو خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو خبر دی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جب میں اس ذکر کو سنتا تو میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھیے نماز پڑھتے ہی فوراً اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، یہ حضور کی سنت، صحابہ کی سنت کے خلاف، نہ دعا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو ذکر سے کسی بھی قسم کا ذکر ہو سکتا، دعا کرنا بھی ذکر ہے۔ باب الذکر بعد الصلاۃ جو امام بخاری لا رہے ہیں، تو صحابہ ڈائریکٹ دعا بھی نہیں کرتے تھے بلکہ دعا سے پہلے کوئی ذکر کرتے، مختصر سا ذکر کر لیجئے یا استغفار پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا لا الہ الا اللہ 2-3 مرتبہ پڑھیے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، صحابہ سے ثابت ہیں۔ ذکر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے متعلق دیگر احادیث اور آثار بھی موجود ہیں، اور بھی بہت ساری۔ صلہ بن ظفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ذکر سے بڑا دعا ہی ہے،
اللہم انت السلام، اے اللہ تو خود سلام ہے، سلامتی عطا کرنے والا ہے، ومنک السلام، اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے، تبارکتا، تو برکتوں والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمتوں اور بزرگی والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ ذکر کرتے تھے، یعنی دعائیں ہی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری باب باندھ رہے ہیں، عنوان قائم کر رہے ہیں کہ باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر سے مراد دعا ہی ہے۔ یہاں پر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو کون سا ذکر کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا سلام پھیر کر یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو دعا ثابت ہو گئی اس سے۔ یہ روایت موجود ہے صحیح البخاری، حدیث نمبر 844۔ آگے حدیث آ رہی ہے، اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ و تنہا اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جس چیز کو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ اگر دینا چاہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک لے وہ کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ اگر کوئی نہیں دینا چاہے پوری دنیا مل کے بھی دے نہیں سکتی، اللہ اگر دینا چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی روک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ دیکھیے حضور فرما دیے کہ اللہ اگر کوئی چیز دینا چاہ رہا، دنیا کا کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہر چیز میں خالی دولت ہی مراد نہیں ہے، اللہ دولت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اللہ اگر بیماری دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، لا کے احتیاط کر لو، تدبیر کر لو، کچھ بھی نہ۔ اللہ اگر بیماری کو روکنا چاہے، بچانا چاہے، پوری دنیا مل کے بھی آپ کو بیمار نہیں کر سکتا۔ تو ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے، ہر چیز میں اللہ ہی کی مشیت ہے، اس کے مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے مقابلے میں کسی کوشش کرنے والی کی کوشش نفع نہیں دے سکتی، یعنی اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں۔ اللہ ایک فیصلہ کر لیا، کوئی اگر دن رات کوشش بھی کرے، اگر اللہ اس کو نہیں دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، محنتیں کام نہیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز میں اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا تصرف ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ تو یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ مولا کائنات کا یہ ذکر تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ عمر بن عبدالعزیز یہ کہتے تھے کہ نماز کی تکمیل سے یہ ہے کہ تم نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نماز کے بعد ذکر کے متعلق فقہائے مالکیہ کا نظریہ، یعنی مالکیہ کے پاس کیا حکم ہے، امام مالک کے پاس۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ امراء اور حکام فرض نماز کی جماعت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور ان کے پیچھے نمازی بھی کہتے ہیں، یہ ذکر جائز ہے۔ ابن حبیب نے کہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد لشکر والے اور سرحد کے محافظین 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ذکر قدیم زمانے سے مستحب ہے۔ ابن قاسم نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ دشمن کی سرزمین پر 5 نمازوں کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا المصورہ کی نکالی ہوئی بدعت ہے، یعنی دشمن کے علاقے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دشمنوں کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ چل جائے گا۔ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنے کے متعلق فقہائے شافعیہ کا نظریہ، حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر شافعی
فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نماز کے بعد ذکر بالجہر جائز ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ امام شافعی نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ صحابہ نے، یعنی اس کے معنی بیان کریں گے، صحابہ نے تھوڑا عرصہ ذکر بالجہر کیا تھا تاکہ لوگوں کو ذکر کا طریقہ معلوم ہو جائے، نہ یہ کہ وہ ہمیشہ ذکر بالجہر کرتے تھے۔ اور مختار یہ ہے کہ امام اور مقتدی آہستہ آواز سے ذکر کریں، سوائے اس کے کہ انہیں تعلیم کی ضرورت ہو، یعنی آہستہ ایک دم بلند آواز سے ذکر نہ کرے۔ اور اس حدیث میں اور دیگر احادیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ ذکر بالجہر تھوڑے عرصے کے لیے کیا گیا تھا یا تعلیم کے لیے کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو ذکر کرتے تھے اس کو صحابہ نے سنا تو بالجہر تھا ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالجہر تھا ہی، اور اس کی روایت کی اور یہ اس پر دلیل ہے کہ آپ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنے کے متعلق فقہائے حنبلیہ حنابلہ کا نظریہ۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ الحنبلی فرماتے ہیں کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا مستحب ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ذکر فرمایا تھا، تب ہی تو حضرت مغیرہ نے آپ سے اس ذکر کو سن کر اس کی روایت کی۔ علامہ شمس الدین عبد الرحمن بن قدامہ حنبلی نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ حافظ زین الدین عبد الرحمن بن شہاب الدین ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں، قاضی ابو یعلیٰ نے الجامع الکبیر میں لکھا ہے کہ امام احمد کا ظاہر کلام یہ ہے کہ امام کے لیے نمازوں کے بعد اتنی بلند آواز سے ذکر کرنا اور دعا کرنا سنت ہے جس کو مقتدی سن سکے، اور امام احمد کی تصریحات اس پر دلالت کرتی ہے، وضاحتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ذکر بالجہر امام کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ نمازی بھی ذکر بالجہر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ ذکر کرتے تھے، اور اس میں یحلل کا لفظ ہے، اور احلال کے معنی ہے آواز بلند کرنا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے، حتیٰ کہ ان کے قریب والے سنتے تھے۔ اور جس حدیث میں بلند آواز سے ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آواز بلند کرنے میں مبالغہ نہ کرو اور حد سے زیادہ آواز بلند نہ کرو، یعنی جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کے حساب سے امام اتنی آواز بلند کرے کہ جتنے مقتدی ہے وہ سن سکے۔ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنے کے متعلق فقہائے احناف کا نظریہ۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد حنفی فرماتے ہیں، اس حدیث سے بعض متقدمین نے یہ استدلال کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد، یعنی دلیل یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا اور ذکر کرنا مستحب ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر یہ ذکر کرتے رہے ہو، اور اس سے آپ کے اصحاب نے یہ سمجھا کہ یہ ذکر لازم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ترک کر دیا تاکہ بعد کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ علامہ احمد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس حدیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، بلکہ بعض متقدمین نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف احادیث سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرض نماز کے بعد ذکر بھی فرماتے اور دعا بھی کرتے تھے۔ تو جو لوگ دعا کو ترک کرنا اپنا مزاج بنا لیے ہیں وہ سنت کے خلاف، جو لوگ فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں کرتے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دائمی ہمیشہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف وہ جا رہے ہیں۔ تو لہذا ہر فرض نماز کے بعد مختصر ہی صحیح دعا کرنا ضروری ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دائمی سنت ہے۔
حدیث نمبر 842. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی ابو معبد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت اعرف انقضاء صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. قال علی حدثنا سفیان عن عمرو قال كان ابو معبد اصدق موالی ابن عباس. قال علی واسمه نافذ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال آپ نے فرمایا میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے اختتام کو پہچانتا تھا تکبیر سے. یعنی حضور اللہ اکبر کہتے تھے, یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ ذکر کرتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے, تو اس آواز سے آپ پہچان لیتے تھے کہ حضور کی نماز مکمل ہو گئی, ختم ہو گئی. قال علی بن مدینی نے کہا کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی عمرو سے, انہوں نے کہا ابو معبد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلاموں میں سب سے زیادہ صادق ہے, سچے ہیں. علی نے کہا ان کا نام نافذ ہے. تو اس حدیث پاک سے فرض نمازوں کے بعد ذکر کا بھی ثبوت ملتا ہے, دعاؤں کا ثبوت بھی موجود ہے. حدیث نمبر 843. حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء الفقراء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال الا احدثكم ان اخذتم ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانيه الا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن ابی بکر نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی عبید اللہ سے, وہ سمی سے بیان کرتے ہیں, وہ ابو صالح سے, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فقراء آئے, غریب لوگ آئے, محتاج اور تنگ دست لوگ آئے, فقراء آئے. انہوں نے کہا مالدار لوگ اپنے مال کی وجہ سے بلند درجات کو اور دائمی جنت کو لے گئے. وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں, اور وہ اس طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں, اور مال کی وجہ سے وہ ان کی زائد عبادت یہ ہے کہ وہ حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں, صدقات دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم نے وہ عمل کیا تو تم ان کا درجہ پالو گے جنہوں نے تم پر سبقت کی, اور تمہارے بعد تمہارے درجے کو کوئی نہیں پا سکے گا, اور تم اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوں گے, مگر وہ لوگ جو تمہاری طرح وہ عمل کریں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ فقراء آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ بلند درجات پر فائز ہو گئے, دائمی جنت پر فائز ہو گئے. وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں وہ لوگ برابر ہیں ہمارے ساتھ, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ روزہ اور نماز میں تو ہم دونوں برابر ہیں, عمراء اور فقراء, امیر اور غریب. لیکن مالدار لوگوں کے پاس اضافی مال ہونے کی وجہ سے وہ لوگ حج کرتے ہیں, ہم حج نہیں کر سکتے, تو وہ حج کی وجہ سے اور ثواب پا رہے ہیں, اور وہ عمرے کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. وہ جہاد کرتے ہیں, وہ تصدقون, کیونکہ جہاد کے لیے بھی دولت ضروری تھی, اس کے لیے جو سواری وغیرہ ہیں تلواریں خریدتے تھے, وہ تصدقون, صدقہ بھی کرتے ہیں وہ لوگ. تو حضور فرمائے کہ اگر میں تم کو نہ بتاؤں اگر ایسا عمل کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم اپنے پہلے والوں کو بھی پالو گے, پہلے والے جتنے نیک عمل کرے اس مقام پر تم فائز ہوگے, اور بعد والے یعنی تم سے جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں تم ان کو پالو گے, ان کے برابر ہو جاؤ گے, مالداروں کے برابر, اور تمہارے بعد آنے والا کوئی بھی شخص تمہارے مقام کو نہیں پا سکے گا. روئے زمین پر تم سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے. ہاں اگر کوئی تمہاری طرح کوئی عمل کرے گا جو میں عمل بتا رہا ہوں, اگر وہ عمل وہ لوگ بھی کریں گے تو ان کا بھی درجہ بلند ہو.
صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ بتائیے، تو آپ فرمائیں کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو ہر فرض نماز کے بعد۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جو غریب آدمی یہ عمل کرے گا تو وہ مالدار جتنا صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ اس کو نیکیاں ملیں گی ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھیں گا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مالدار کو اگر معلوم ہو جائے اگر وہ لوگ بھی یہ عمل کریں گے تو ان کو بھی یہ ثواب ملیں گا، اگر وہ کوئی عمل نہ کرے معلوم ہونے کے بعد تو اس کو مقام نہیں ملے گا۔ جو عمل کریں گا غریب اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امیر کے برابر صدقہ خیرات کرنے کے برابر ثواب دیں گا، اور امیر بھی کرے گا، امیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیں گا تو اور آگے بڑھ جائیں گے۔ اور آگے بڑھیں گے۔ فاختلفنا، مگر وہ لوگ اچھا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ پھر ہمارے درمیان اختلاف ہوا، ہم نے کہا ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر ہم نے ان کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں سے ہر ایک کو 33 بار پڑھو۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ذکر جب کیا جا سکتا ہے تو دعا بدرجہ اولا کرنی چاہیے، دعا عبادت کا مقصد ضروری ہے دعا۔ تو صحابہ کا یہ جذبہ معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ تو یہ تسبیح بہت ہی زیادہ اہمیت والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو تسبیح پابندی سے پڑھے گا روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی اور نیک نہیں ہوگا، بشرطے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھے گا تو جو لوگ اس سے آگے بڑھ گئے تھے نا تو وہ ان کے برابر پہنچے گا نیکیوں، اور بعد والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر یہ کنٹینیو تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ اگر یہ تسبیح پڑھتے رہیں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقے کے برابر، حج تمام نیکیوں کے برابر ہے اس کا ثواب، صرف 33 مرتبہ یعنی تقریباً یہ 5-10 منٹ کا ذکر نہیں، 5 منٹ میں الحمدللہ اگر تیزی سے اگر کوئی پڑھنے والے اگر ہو تو 5 منٹ میں پڑھ لیتے تینوں تسبیحات۔ لیکن اس کا ثواب حضور فرما رہے ہیں کہ مالدار لوگ اپنی دولت لٹا کے کروڑہ روپیہ خرچ کر کے جو لوگ ثواب پا رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں، غریب آدمی خالی یہ تسبیح پڑھ کے اس سے زیادہ ثواب کما سکتا ہے۔ کوئی مالدار آدمی کروڑہ روپیہ خرچ کر رہا ہے، لٹا رہا ہے، اپنی دولت لٹا رہا ہے، راشن بانٹ رہا، فلاں کر رہا، غریب آدمی خالی ایک تسبیح لے کے بیٹھ گیا، ہر فرض نماز کے بعد اگر یہ 33 مرتبہ اگر پڑھ لے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی جتنا خرچ کیا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو ثواب عطا کریں۔ بے شک۔ تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے اور فرض نماز کے بعد ذکر کرنا اس حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احادیث مبارکہ کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے ہم سب کو بہرور فرمائے، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ کی تسبیح، تکبیر اور تحمید جو حدیث پاک میں جس ذکر کا حضور علیہ الصلوۃ نے تذکرہ فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس درس کو قبول فرمائے اور تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، ہر قسم کی مصیبت، بلا اور وبا، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی حدیث کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، جو حدیث سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، جو درس دے رہے ہیں، جو درس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، مولا سب کو حضور کی خصوصی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ حضور کی نگاہ عنایت اور نگاہ کرم کے صدقے میں مولا ہم سب کو، مجھ کو اور جو ہمارے دوست اس کا جو اہتمام کر رہے ہیں ان کو بھی مولا اور ان کے اہل خانہ کو صحت اور عافیت سلامتی عطا فرما، اور ان کے تمام اہل خاندان کو، تمام بھائیوں اور بہنوں کو سلامتی عطا فرما۔ مولا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، جو مسلمان، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو اپنی خصوصی رحمت سے مولا نواز دے، مولا دنیا اور آخرت میں
ہم کو عافیت اور سلامتی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہم کو جگہ عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما، اہل بیت کے سائے میں ہم کو جگہ عطا فرما، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ہم کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، ہماری زندگی میں مولا تر و تازگی عطا فرما۔ حدیث پاک میں جو بشارتیں دی گئی ہیں مولا، نظر اللہ امرأن کی جو فضیلت بتائی گئی ہے مولا، وہ تازگی ہم کو عطا فرما، وہ بہاریں ہم کو عطا فرما، ایمانی بہاریں، دین اور دنیا اور آخرت میں ہم کو بہاریں اور نعمتوں سے مولا خوشحال بنا دے مولا، ہم کو برکتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، جانی نقصان سے ہم کو بچا، مالی نقصان سے ہم کو بچا، بیماری اور بلاؤں سے ہم کو محفوظ فرما، اور خصوصاً مولا پورے عالم سے اور خصوصاً عالم اسلام سے اور خصوصاً ہندوستان اور حیدرآباد سے مولا کرونا وائرس کو مولا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما، ہم سب کے زندگیوں میں امن و امان عطا فرما، ہم سب کے تمام متعلقین کو، اہل خاندان کو، سب کو مولا سلامتی عطا فرما، تمام رشتہ داروں کو سلامتی عطا فرما مولا، جس ایریا میں یہ کام ہو رہا ہے نیک کام مولا، وہاں پر رحمتوں کا نزول فرما، جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں مولا سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی فیضان سے بہرہ فرما، حضور کی خصوصی رحمتیں ہم کو عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان اور صدقہ ہمیں عطا فرما، اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، اولیاء کا صدقہ عطا فرما، ہم پر مولا ہمیشہ رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما، ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما مولا، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہر خطرے سے ہماری حفاظت فرما، ہر بلا اور مصیبت سے ہم کو بچا لے مولا، ہر گردش سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی وبا سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا